بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد. اس آج کے دور میں یہ مادی دور ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سبقت کروں. دنیا میں ترقی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں سبقت کروں، میں آگے بڑھ جاؤں. کامیاب بھی ہوتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں کی کامیابی عارضی ہے، اس لیے کہ یہ تو دنیا عارضی ہے. یہ سب کو مالک کے دل میں بیٹھ جائے. یہ مومن کی صفت ہے، دل میں بیٹھاتا ہے کہ عارضی زندگی ہے، چند دنوں کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اور جانا بھی یہاں سے ہے. تو اس کا انتظار کرتے ہوئے کام کرے گا تو انہماک نہیں ہوگا. اس کو کام تو کرے گا لیکن دل نہیں لگائے گا. کام کرنا ہے کیونکہ یہیں سے دنیا میں کمانی ہے، آخرت میں کمانی ہے. اسی لیے مومن پر آج جو عذاب مسلط ہے مسلمانوں پر، کیونکہ انہوں نے آخرت بھلا دیا. کسی نے ترقی منع نہیں کیا، لیکن اس کے حدود ہیں، وجود ہیں، اس پر عمل کرو کہ کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم دنیا کی ترقی کے لیے کیوں ڈگری حاصل کرتے ہیں؟ میں زیادہ ڈگری حاصل کروں گا، پوسٹ ملے گی، عہدہ ملے گا، پیسے بڑھیں گے. یہ مقصد آج کا ٹیکنالوجی کا. پی ایچ ڈی کرنے لیے، ڈی ایس سی کرنے کے لیے باہر کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہاں کی ڈگری میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں، لیکن نام بہت ہے اس کا. ہم اپنے آپ کو اونچا دکھائیں کہ میں اتنا قابل ہوں، وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اس لیے مجھے یہ عہدہ چاہیے. عہدہ ملے گا، پیسہ ملے گا، لیکن یہ فانی ہے. جہاں عمر ہو گئی اس کی ریٹائرمنٹ کی، پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں. کوئی ڈگری ٹانگے رہو ڈرائنگ روم کے اندر. ایسا میں نے ڈی ایس سی کیا، تمہارے بڑے پیپر پبلش ہو گئے، سب کام ختم ہو جاتا اس کا. شریعت نے کہا دیکھو تم ڈگری لو، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم حاصل کرو. اس لیے کہ میں بحث مسلمان کے ہم اللہ کو کیسے پہچانیں. میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو شخص اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھ لے، 100% اللہ والا بن جائے گا. لیکن یہ ہے کہ معرفت کے لیے پڑھو سائنس، پیسے کے لیے نہیں. یہ جذبہ ہے ہی نہیں. کتنا ہی وہ صاحب بہت خیر خواہی کرتے ہیں، صاحب فلاں جگہ تم کو جگہ ملے گی، پیسے کم ملے نہیں، وہ نہیں ہوں گے. وہاں سیلری کم ہے، ہم کو سیلری چاہیے، پیسہ چاہیے. یہ چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم ملعون ہے یہود و نصارہ. اس نے ایک پوری پالیسی بنائی، ایک تنظیم کی، ان مسلمانوں کو دین سے کیسے ہٹایا جائے. دنیا کو پوس کیا انہوں نے اور ٹیکنالوجی دکھا دی سامنے. یہ کہاں چکر پڑے مولیوں کے چکر میں. یہ گھروندے ہیں، مولوی ہیں. تم اس پہ آگے بڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، آگے بڑھو، ترقی کرو. یہ ترقی کا دور ہے. ترقی کا دور تو ہے، لیکن اس ترقی کے دور میں جو ہے یہ بھی سوچو کہ ہم نے مالک کیوں بھلا دیا. جس مالک نے مجھے یہ دماغ دیا، جو میں نے ریسرچ کی، جس پہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دماغ دیا ہے. اور جب دماغ فیل ہو جاتا ہے، یادداشت گم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. میرے دوست ہے بہت قابل آدمی، کافی کام کیا انہوں نے، ہر جگہ ہر ملک میں کام کیا، اور بہت ہی ذہین. ان کا یہ ہے کہ بس 2-3 سال میں پی ایچ ڈی نکال دیتے تھے. ساری خوبیاں ان کے اندر. اب وہ لاس آف میموری ہو گئی ان کے اندر. برین وہی ہے، اسٹرکچر وہی ہے، زیادہ ختم ہو گئی. اب یہ کہاں گئی وہ ڈگری؟ بہت اچھی پرفارمنس تھی، بہت قابل آدمی. آئی آئی ٹی میں پڑھایا، پھر یونیورسٹی پروفیسر یونیورسٹی کے تھے، لیکن اب بالکل بھول گئے. انہیں یاد ہی رہتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، بیت الخلا میں یا باہر. ان کی اہلیہ یاد دلاتی، بالکل بھول گئے. کہ اللہ کا نعمت دی تھی، تو اس نے برین کام تو کیا اس میں، لیکن اس تم نے مالک کو کیوں بھلایا؟ اور مالک کو نہ بھلاتے تو یہ بات نہیں پیش آتی. جتنے اللہ والے ہوتے ہیں کبھی کوئی نہیں ہوتا. بہت
ایک سے ایک انٹیلیجنس ان کے اندر ہے، انٹیلیجنس مشہور ہے ان کی، یادداشت مشہور ہے ان کی. وہی بیٹھ جاؤ وہیں پر کنارے بیٹھو تھا، وہی بیٹھ جاؤ وہی کھڑے نہیں ہو، تکلف تھا وہ بات کرنے پھر. تو وہ جو ہے ان کو جو چیز کتنا ہی وہ ہے، اللہ والے غبی نہیں ہوتے، انٹیوشن ہوتا ہے، ان کو الہام ہوتا رہتا ہے. مضامین کا بھی، ہر ایک الفاظ کا بھی الہام ہوتا ہے. اب یہ گفتگو کرو، اب یہ بات کرو، کیونکہ انہوں نے مالک کو نہیں بلایا. اور جتنا تم مالک کو یاد کرو گے، جتنا ادھر اپنے طرف ادھر متوجہ کرو گے، اتنا ہی قلب میں نکھار پیدا ہو جائے گا. تو دنیا کی آج ہم دنیا میں آئے ہیں، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. اس کو مقصد مت بھولو کہ واپس جانا ہے مجھے. ایمبیسیڈر جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ جو ہے 2 سال کا، کہیں 3 سال کا، کہیں 5 سال ہے. میکسیمم اور منیمم 2 چیزیں کہلاتی ہیں. اس کا آنا ہے، اس نے اچھے خاصے تعلقات پیدا کر دی اس ملک کے اندر، لیکن گورنمنٹ کو روکے کہ نہیں کہ واپس آؤ. اس کو سوال نہیں پیدا ہوتا. ایسی اللہ نے بھیجا دنیا میں کہ دیکھو تم میری معرفت حاصل کرو، جا کے تمہارے بھائی برادری ہیں ان کی خدمت کرنا اور اپنے بھی متوجہ رہنا. اس طریقے سے تم جو ہو کامیاب ہو کے آؤ گے. دل مت لگانا. ظاہر ہے جو اچھے خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، کام کیا واپس چلے گئے. یہ ہماری بد نصیبی ہے. اسلام کے اندر جو خوبیاں ہیں اس سے ہم واقف نہیں ہیں. جنرل نالج بہت کتاب پڑھی، تمام اس کے اندر سب کچھ ہے، لیکن یہ فیک کہتے ہیں، خصوصے ہیں، کچھ نہیں. یہ جب تک تم کو سروس نہیں ملی تو بہت کلیمس کر لو، خود یاد کر لو، اس کا بالکل ٹکے ہو جاؤ گے. زیادہ معلومات تو بہت ہو گئی، معلومات کا خزانہ ہے بس. لیکن یہ جو معلومات کہ ہم معلوم کیسے پہچانے؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، نبی نے فرمایا یہ مجھے حکم دیا ان باتوں پر عمل کرنا. اس کو کیوں نہیں کرتے؟ گھر میں پورا مسلمان کے لوبی جو ہے کہنا چاہیے، نہ نماز کی پابند، نہ تلاوت کا اہتمام، اور گناہ سے بچتے نہیں. 24 گھنٹے زندگی دنیا میں لگی ہوئی ہے. یہ ٹیبل ٹاک کہلاتے ہیں، یہ چیٹنگ ہو رہی ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹ ہے، اسی میں لگے یہ گیمز ہو رہے ہیں. اس میں اللہ سے ڈرو. جب کوئی چیز سامنے آتی ہے پھر انسان بابالہ کرتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مرض بھیجتے اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں. چاہے کتنا ہی تم اپنے اس کو باڈی کو، جسم کو سنبھال رکھو، صاحب بہت ہی ہماری آئیڈیل خوراک ہے، بہت ویسی خوراک ہے، لیکن مرض کا حملہ ہوتا ہے تو سب رکھی جاتی ہے، وہ سارا پرہیز رکھا رہ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ پرہیز جو چیز ہے وہ تو ہے، سب رکھا رہے گا. مرض آ گیا تو آ گیا، لیکن ہماری کریمی یہ ہے کہ مرض بھیجتے اور شفا بھیجتے ہیں. تو مایوس نہ ہو، مرض تو میں نہیں بھیجا ہے، تم تبدیل کرو، شفا میں دوں گا. یہی ایک کو ڈاکٹر بنایا، حکیم بنایا، ایک کو مریض بنایا، ایک دوسرے وابستہ ہو گئے. یہ روزی کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف، اس میں یہ پیسوں کی تقسیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. ایک ہی رکھتے دنیا ضیق بن جاتی ہے، کام نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام تجویز کی. پوری سوشیولوجی یہاں پر ہے، سوشلسٹ اسلام کے اندر ہے. چونکہ ہم لوگ واقف نہیں ہیں، نہ علم سے واقف ہیں، نہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں. ایسی وہی تو پڑھتے ہیں، بےہودہ افسانے ناولیں، وہ جو بہت ڈسٹرکٹیو کہتے ہیں اس پہ بہت زور ہے. اور کنسٹرکٹیو جو کہ معیار بنانا چاہیے، اس پہ کوئی نہیں ہوتا. معیار بناؤ، دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. تو دین کے سلسلے میں آج مسلمان پیچھے جا رہا ہے. کوئی اس کے بارے میں معلومات ہے ہی نہیں، کیسے مسلمان ہے. ابھی ایک سروے کیا تھا غیر مسلم نے بہار کے علاقے میں، 400 مدرسوں سروے کیا. کہ میں حیرت کی بات ہے، کیسے مسلمان ہیں
ان کے اپنے مذہب میں کچھ بھی نہیں جانتے، صفر ہے بالکل. یہ کیسے مسلمان ہے؟ اسے سروے پورا کیا ہے کہ میں تو غیر مسلم ہوں. بیٹھو تم بیٹھو بھائی، تم بیٹھو میں بیٹھو. وہ غیر مسلم جو ہے اس کے نے کہا کہ کیسے مسلمان جن کو اپنے اسلام کے بارے میں بنیادی بھی انہیں چیزیں نہیں معلوم، یہ کیوں ہماری بڑی بد نصیبی. یہ بھی اللہ کا یہ بھی عذاب، یہ بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ عذاب دیتے چاہتے ہیں تو بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے. آج محرومی ہو رہی ہے. چھوٹے بچے بھی کو بھیجیں گے کانوینٹ کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے جن سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ علم دین سے محروم کر دیتے ہیں اس کو. اب ظاہر وہ بچہ باقی بنے گا، بندہ بننے سے رہا، نہ تمہاری سنے گا نہ وعدہ سنے گا، اپنے نفس سے سنے گا. وہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں. لڑکی فرار ہو رہی ہے، لڑکے آوارہ ہو رہے ہیں، کیونکہ دین سکھایا نہیں ہم نے. اسی لیے حیوانیت دنیا میں بڑھتی چلی آ رہی ہے. انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، اس کے اندر ایک گٹس خوبیاں ہیں. حیوان نہیں ہے. یہ حیوان صفت ہے مار گھاڑ چیر پھاڑ کرنا. اور ہم مسلمان ہو گئے، جس کو چاہے گالی دے دی، اس کو چاہے اس کو اس میں عزت دھبا لگا دیا. یہ کون سے اسلامی چیز ہے؟ یہ وہی کہ اسلام سے ہم دور ہو گئے. ہماری خواہشات نفسانی بڑھ گئی، دین سے دور ہو گئے. گھر کا ماحول بالکل وہی یہود و نصارہ کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے اس سے محنت کی، کامیاب ہو گئے اور پوری دنیا میں چھا گئے. تو انسان اسی لیے آج تنزلی بھی ہے، تقریب پہ ہے، تعمیر پہ نہیں ہے. وہ صفت مہیمانہ صفت وہ مسلمان کے اندر آ گئی، جبکہ اس کے لیے منع کیا بھائی تم اشرف المخلوقات میں سے ہو. پھر سب سے بڑی بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہم باغی نہیں بندہ. دو ہی ہیں، ایک باغی ایک بندہ. وہ قوم ملعون ہے یہود نصارہ، تو باغی ہے، کافر مشرک باغی ہے. ساری چیز اللہ تعالیٰ نے ہی دی ان کو، لیکن ان کی بغاوت کرتے ہیں. چونکہ ہم نے استعمال کیا، غلط استعمال کیا، وہی دماغ میں فریم بن گیا، ویسے عمل کریں گے. صبح شام تک حالات کو دیکھو کیسے بدلتا ہے انسان. ہر ایک میں تغیر و تبدل دو لفظ ہیں. اس پہ غور کرو گے کبھی تم اس میں خسارے میں جاؤ گے، معرفت میں رہو گے. اللہ تعالیٰ کی معرفت ان دونوں جملوں کے اندر ہے، تغیر و تبدل. ذرا سا تیز ہوا چلی، کانوں سے اس کا کہتے ہیں نفوذ ہوا، ناک سے نفوذ ہوا، سب نظرہ ہو گیا ان کو. وہ اندر برود چلی گئی، پانی بہنے لگا. کہیں اور چلی گئی، پانی رک گیا، میوکس بن گیا، بلغم جس کو کہتے ہیں، یا ناک بن گئی، اس میں غلیظ ہو گئی. وہ ایک ہی جگہ پر ہے. یہ سوچو، ابھی پانی ٹپک رہا تھا ناک سے، اب ایک دم منجمد ہو گیا. صاف ناک جو ہے صاف نہیں ہو رہی ہماری، زیادہ زور لگے تو خون آ جائے گا. یہ دو اس پہ دیکھو، اسی کا تعلق قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے، پورا سائنس ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون. مائیت ہوتی ہے انسان کے اندر، یہی خون ہے، اس میں تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے. یہی خون بلغم بن گیا، اور چیزیں بن نہیں رہتی، اس چیز سے ہے وہی چیز. اس پہ غور کرو. تو مومن ہو کے ہم لوگ باغی بن رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. کہاں رہو گے تم؟ کیا جانا نہیں دنیا سے؟ اور کس وقت موت واقع ہو جائے، کس وقت کوئی حادثے میں شروع ہو جائے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے. اچھے خاصے بیٹھے ہیں صاحب، ان کا ہارٹ اٹیک. ابھی کل ایک صاحب آئے تھے بنگلہ دیش کے یہاں پر. اب رات کو فون آیا کہ ان کے والد سگے بھائی، چھوٹے بھائی تھے، مفتی صاحب ہیں، علاج کے لیے آئے تھے کلکتہ. ان کا دل کا دورہ پڑا. کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی، لیکن جب آئی سی میں رکھا انہوں نے، لیکن روح پرواز کر رہی. اسی لیے ہر قدم انسان کا موت کے منہ میں ہے. جب چاہے اللہ تعالیٰ ہے تو ان کی کرم ہے کہ مالک نے مجھ کو مہلت دی،
ٹھیک ہے تم نے غلطی کی، مہلت دیتے ہیں تم کو، کام درست کر لو. مہلت مل گئی، لیکن ہم نے اس کو کامیابی کو میں نہیں استعمال کیا. 60 سال سے اوپر جا رہے ہیں لیکن وہی منصوبہ بنا رہے ہیں. اب بچی شادی کرنی ہے، بیٹے شادی کرنی ہے، مکان بنوانا ہے، کمپلیکس بنوانا، وہی منصوبے بنتے جا رہے ہیں. اور تیاری آخرت بالکل نہیں. تدبیر کرو ان کے لیے اور دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ میرے پاس کا جیسا میں ان کے تدبیر کرتا ہوں، اب آپ کو میں سپورٹ کرتا ہوں. آپ خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. دیکھو اس بندے نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے سپورٹ کر دیا. اپنے بساط میں تو اس نے تعلیم دلوا دی، پڑھانا لکھانا سب کر دیا، بقیہ روزی اس کو اختیار میں ہے ہی نہیں، چاہے کتنی ڈگری لے لو. ہمارے دوست ساتھی تھے، بہت بہترین انگلش تھی ان کی، بہت قابل آدمی تھے، لیکن اچھی مراد مل کر نہ دی. لکھنؤ یونیورسٹی کے تھے وہ، اور بہت ہی عمدہ انگلش تھی ان کی. سائیکالوجی میں بھی ایم اے تھے، انگلش میں بھی ایم اے تھے، اور بہت عمدہ بولتے تھے، لکھتے بھی بڑی عمدہ تھے. لیکن مقدر میں ان کے ہائر ملتی نہ تھی ان لوگوں کے لیے. ایک کیڈر ہوتا ہے، امید ہوتی ہے بھائی اتنی بات ہے اچھی ملازمت ملے گی، نہیں ملی ان کو، ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے جس کو دیتا ہے تو ان کے اختیار میں ہے. تو اسی لیے دین سے امت جب سے بے پرواہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب آ رہا ہے اور آگے ہم مزید کیوں نہیں سمجھتے؟ والے کو منا لو، عذاب ٹل جائے گا. نفس کی پیروی مت کرو، شرعی پیروی کرو، کام بن جائے گا. یہاں بھائی برادری صاحب، بھائی کیا سوچیں گے، فلاں کیا سوچیں گے، ارے بھائی ان کا سوچنے نہیں، شریعت کیا کہتی ہے ہم تو اس پہ عمل کریں گے. یہ عام مرض ہو رہا ہے سب، اور ادھر متوجہ کر دیا دوسری طرف. شریعت کچھ کہتی ہے، برادری کچھ کہتی ہے، وہ ادھر چل جائیں گے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ والوں سے بھی نہیں. جتنا تعلق اللہ بڑھے گا اتنے وہ کے بعد نڈر ہو جائے گا، وہ ایک مالک سے ڈرے گا. چاہے ٹھیک ہے، ہم تو اپنے کام میں لگیں گے، ہم نے ہمارا کام پہنچانا. وما علینا الا البلاغ کیوں فرمایا آپ نے؟ میں نے کام پہنچا دیا، بس اب تم جانو. عذاب کے بارے میں بتایا اور ثواب کے بارے میں بتا دیا. اسی لیے آپ کے 2 لقب ہیں، نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں. یہ بشارت دے دی اور ڈرا بھی دیا. آج ہماری امت کے اندر نماز کا کوئی اہتمام نہیں کر رہی. جتنی مسجدیں ہیں سب ناکافی ہیں. اس کی تجدید اور زیادہ بڑھانا پڑے گی. کون ہوتا ہے؟ ہر محلے میں مسجدیں ہیں اور نمازی بس 200 250 بس. آپ اتنی ہے تو پوری 100 بھرنا چاہیے تناسب کے لحاظ سے. کوئی نہیں فکر نہیں ہوتی. یہ وہی دنیا تمہیں کو متوجہ کر دیا. اسی لیے شارع السلام پر ڈرایا کہ دیکھو یہ زہر حلال ہے دنیا، اس سے ڈرتے رہنا. اس کی تم نے اگر تم چنگل میں آ گئے تو تم تباہ کر دے گے. آج ہم لوگ اسی گود میں چلے گئے. اور محنت کی یہود و نصارہ نے پورے گھر گھر جا کے اس نے جال بچھا دیا. لباس میں الگ، کھانے پینے طریقے میں الگ، جتنی بھی چیز ہو سکتی ہیں سنت سے اعراض کرنے والی، وہ انہوں نے اس پہ محنت کی. لباس میں خاص طور سے کامیاب ہو کے عرب کے عجم ہر طرح سے ہر جو ہے وہی کر رہے ہیں. انہیں کا لباس، انہیں کا کھانے پینے طریقہ. اپنا طریقہ کیوں چھوڑا تم نے؟ جب تک 100% اس میں جمے رہے پوری دنیا میں چھا گئے مسلمان. کبھی یہ ہمیشہ قوم فاتح موصوف کبھی نہیں ہوئی. اور جب سے ذلت آئی کیوں؟ اس لیے انہوں نے ہاتھ ملائے. ہاں صاحب ٹھیک ہے، جیسا دے ویسا بھیس. گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے کہ نماز کے بچوں کو بھی تلقین کرو. بچے ہم جاتے ہیں اندر، ہمارے جو چھوٹے پوتیاں ہیں پہلے سال آج کے بھی اٹھے بھائی اتنے بجے نماز ہاں پڑھ رہے. اس طریقے سے برابر لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں جا کے اندر تاکہ ان کو تلقین ہوتی رہے. گھر کا ماحول بناؤ، خود ہی نماز سے توجہ ہو، اہلیہ بھی پڑھیں اور گھر والے بچوں کو بھی. اس کی برکت سے بلائیں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی. آج روزی میں برکت کیوں نہیں ہے کہ ہم روزی تو کمان چکر میں تو ہیں لیکن سنت والے اعمال نہیں کرتے. انہیں آپ تو تلقین فرمائی، ہمشو سلام، سلام کو پھیلاؤ.
آج ہم سلام بھول گئے. جب جاؤ جے بار جاؤ برابر مسل تب اس میں کوئی وہ نہیں وقت ہے سلام کا ست کرو. ایک نظام بنا لو کہ مجھے سلام کرنا ہے. سلام ظاہر ہے کہ ایک نبی سنت ہی ہے تو دو اجر ملیں گے. ایک تو نبی سنت الگ اور تم نے اس کو اجرا کیا الگ, دوسرا ثواب مل جائے گا. اور یہ ثواب آخرت ملے گا. یہاں تم نے عمل کیا, سنت پہ عمل کیا, آخرت اجر ملے گا. اس بندے نے سنت پہ عمل کیا, میرے نبی سنت سے زندہ کیا. انہیں میں سے یہ کہ ہر گھر میں تقریباً 100% برش ملیں گے, مسواک نہیں ملے گی. مسواک کی جو نبی سنت ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور صرفہ خرچہ سب سے کم مسواک میں ہے. برش بہت ہی سستا ہوگا, 25 روپے کا آئے گا. اور مسواک بہت مہنگی ہوئی, 5 روپے کا آئے گا. کوئی نہیں رکھتا. اس کو سمجھنا مسواک کرنا. بس جو فائدے بیان کیے شاہ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیان کیا. مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پوری ہائیجین مسواک کے اندر ہے, جو جانتے ہیں ڈینٹسٹ. تو سنت جو آج کل معمول ہو رہی ہے, گھروں سے سنت جنازہ نکل رہا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس سے یہ تھوڑا سوچنا چاہیے. جب عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر پریشان ہوتے ہیں. مسلمان مارے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں, پریشان کیے جا رہے ہیں. پولیس سے دبی سے آ گئی, ان کو گھیر لیا, ان کو اٹھا لے گئی. ایسے نہیں اٹھاتی ہیں. تمہارے اعمال ایسے ہوئے تھے, اس نے اٹھا لیا. اب ظاہر ہے کہ مسل مشہور ہے کہ گیہوں کا گھن پھرتا ہے, اس پہ دونوں ہے, لیکن اللہ کا عذاب جو آئے گا سب پہ آئے گا. ایک کو ثواب ملے گا, ایک کو عذاب ملے گا. تو جتنی فکر معاشی طور پہ کرتے ہیں دنیا کی, آخرت سے کیوں غافل ہے؟ نماز کا وقت نماز پڑھ لو. بہت تھوڑے فرائض رکھے اللہ تعالیٰ نے, بہت تھوڑے فرائض ہیں. یعنی کسی کو قباط ہے ہی نہیں اس کے اندر, فوراً وقت نکل آئے گا. اور ہم تو وقت نکالنا پڑے گا, اس میں وقت خود بخود نکل آئے گا. تو اس جب نماز کی طرف توجہ ہوگی, اس سے قلب میں سکون پیدا ہوگا. بچے بھی فرمانبردار ہوں گے, بیوی بھی مطیع رہے گی, سب نماز پڑھیں گے. ایک ماحول بنا لو. اور جن جن گھرانوں میں اس کا ہے معمول رہا, وہ آفتاب محتاب بنے. وہ بھی 3 خانوادے ایسے موجود ہندوستان کے اندر. ایک مولانا علی میاں صاحب کا, ایک شیخ مولانا زکریا صاحب کا, ایک مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ. تینوں خانوادوں میں کیا چھوٹا کیا بڑا بے پناہ اس کا دین ہے اندر. اور سب کو اللہ نے عروج دیا. کوئی فقط حال نہیں, سب کھاتے پیتے ہیں. دین ہے ان کے اندر, دین کی اہمیت ہے ان کے اندر. بڑے بڑے لوگ ان سے پھر رجوع ہوتے ہیں, اسی لیے کیوں مالک کو یاد کیا انہوں نے. تو جب اس پہ عمل کرو گے, سنت پہ اشاعت کرو گے, خود بھی عمل کرو گے, تو ایک ماحول بنے گا. ہتھوڑا فرماتے تھے کہ خربوزہ پکڑتا ہے, جیسا ماحول ہوگا ویسے انسان. ایک ماحول بنا لو, اپنے اسلامی ماحول بناؤ, اسلامی کلچر بناؤ. ہم ان کی بحثیت انسان کی مدد کریں گے, غیروں کی مدد کریں گے. واجب ہمارے لیے ان کی خدمت کرنا, پیسوں سے جیسے بھی ہو, خدمت واجب ہمارے لیے. انسان بھائی اللہ کی مخلوق وہ بھی ہے, وہ بھی انسان, ہم بھی انسان. فرق یہ ہو کہ اللہ نے مجھے نعمت سے نوازا, ایمان دیا, وہ اس سے محروم ہو گئے. وہ باقی بن گئے, ہم بندہ بنے ہوئے. لیکن ہم ان کی خدمت کریں گے. ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں, ان کے جو چیز ضرورت ہے پوری وہ کریں گے. یہ اسلامی تعلیم ہے, یہ اصل میں ہے. تو آج ہم لوگ تعلیمات سے بالکل ناواقف, عقائد ہمارے خراب ہو رہے ہیں. وہی دنیا سے جتنی ہے آسٹرالوجی, خاص طور جس میں دیکھو نجوم والے چلے آ رہے ہیں. پامسٹری جو ہے ہاتھوں جس کو غیر مسلم صاحب جا رہے ہیں. یہ سے کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ ہماری ایجادات کہتے ہیں اس کو. ہر چیز کی ایجادات انسان دیکھ. شیطان تو موجود ہے, گناہوں کا موجود شیطان ہے. ایک ایک طریقے بتاتے رہتا ہے, سوتے کوائن کر کے بتاتا ہے, دل میں ڈرتا ہے. اس طریقے سے وہاں پر تمام ہوتا رہتا ہے. آج ہمارے اندر دین میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اور ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں, غیرت ختم ہو گئی, اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں. ورنہ پہلے یہ تھا کہ کوئی
दाढ़ी टोपी देखता था तो उसे इकराम करता था, उसका वो इकराम करता था कि भाई हमारे अंदर ये जो है, इनके अंदर ये गढ़ से खूबियाँ हैं। आज दाढ़ी टोपी से लोग सीखते हैं, ये कोई मुल्ला जी आ रहे हैं, ये हमारी क्षमता है हमारी। हमने तौहीन कराई खुद अपनी। तौहीन जो ताज कभी नहीं हुई है, ताज तो सर पर रखा जाता है, आज ताज नीचे डाला जाता है। टोपी ताज है, आज ताज हमारा उतर गया, और इसीलिए परेशानी बहुत ही चली आ रही है। तो एक ये अच्छा खुलासा भी अर्ज कर दूँ, नमाज का एहतमाम करो, तिलावत का मामूल बना लो, चाहे थोड़ी देर से ही एक सफ़ा पढ़ लो, बस 5 मस्जिद जाओगे, एक सफ़ा पढ़ोगे, एक फ़र्क हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। इस तरीके से रग़बत दिलाना कहते हैं उसको। बच्चों को रग़बत दिलाते हैं कि स्कूल कैसे जाओगे, तुमको टॉफ़ी देंगे, आज ये देंगे, रग़बत दिलाई, बच्चा शौक से आता है, फिर वो आदी हो जाता है। उसे कोई मालदार रोकना चाहता है, रुकता नहीं है, नहीं हम तो जाएंगे, मदरसे जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी होना चाहिए कि घर में एक दूसरे से तवज्जो हो कि देखो नमाज की तरफ मुतवज्जह करता, फौरन उठाना, उनको दिखाना, और है आँख लग गई बात दूसरी है, लेकिन आम तौर पर कोशिश करो कि हमारी नमाज क़ज़ा न होने पाए। वक्त पर नमाज पढ़ोगे तो बरकत भी होगी। मालिक तो कहते हैं तकसीम होती है रोज़ी सुबह के वक्त, बिल्कुल अल्लाह देते, आसमान से रोज़ी आती है, इसको ये दो इतना दे दो। और जो नाशुक्री करता है अल्लाह दे के उससे महरूम नहीं करती। अजीब शान करीमी है। काफिर मुश्रिक यहूद नसारा खूब दे रहे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा उनके पास है, अल्लाह ने रोका नहीं उनको। लेकिन ये है कि हमको इबरत लेना चाहिए। वही है कि ये पकड़ में आ जाएंगे, पूछा दे तुमको मैंने दौलत दी थी, क्या किया बताओ। मोमिन गए, अल्लाह मैंने तो खुद किया, आपके राह में खुद किया। ये चीज़ इसी कहते हैं कि सुन्नत से ताल्लुक़ पैदा करोगे, दिल में खशियत पैदा होगी। अल्लाह वाला ताल्लुक़ पैदा करोगे, अमल आसान हो जाएगा। तो एक तो इस्तिग़फ़ार कसरत करो, ये दौर इस्तिग़फ़ार का है। दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, कलमा तैयबा, एक एक तस्बीह पढ़ लो। जब जिक्र आदत हो जाएगी तो फिर यही जिक्र है कसीर होता चला जाता है। जो बारी ताला खुद फरमाया, उसको जिक्र कसीरा फरमाया, जिक्र कसरत से क्या करो। हमारे ज़माने में जो लाइन कलाम चढ़े हुए हैं, गाली गलौज, झूठ, ग़ीबत, बहतान, ये सब आम मुसलमान शिकार हो रहा है। इससे कि भाई हमको मना किया है, हमने ज़बान में हरकत दी, अल्लाह कलाम के लिए हरकत दी। अल्लाह की तस्बीह पढ़ूंगा और किताब जो वाशी तिलावत करूँगा, और जो चीज़ पढ़ने की पढ़ो उस बाद उसके ये मुक़द्दम कर लो। तो जब ये इसीलिए इसी अलावा ताल्लुक़ कायम करोगे, अल्लाह में नूर पैदा हो जाएगा। ये नहीं फलां साहब से है नहीं, जिससे मुनासबत हो। एक शहर में बहुत से डॉक्टर होते हैं, और जिधर मैलान होता हो जाता है, इंसान कामयाब हो जाता है। ऐसे ही दीन सिर्फ अल्लाह की खालिस खालस होना है। ये इस पे ज़बान जो है ज़ाकिर, दिल शाकिर, याद रखो बस। ज़बान तो अल्लाह का जिक्र करो और दिल में शुक्र अदा करो। जब चाहें अल्लाह ताला, आप कहते हैं प्रमोट डी प्रमोट रोज़ाना किससे आते रहते हैं, उनको डी प्रमोट किया गया, अफसर है डी प्रमोट कर दिया गया। ऐसे हर जगह होता है। जब तुम नाशुक्री करोगे तो वहाँ डी प्रमोट हो जाओगे, नीचे गिरा दिए गए। इससे पन्ना मांगे, अल्लाह आपने मुझे तरक्की से नवाजा, तनज़ुल बचा दीजिए। ये होता है। जब जब इस पर कौम ने किया, कामयाब हो गई, पूरे दुनिया में छा गई, कोई सरबलंद हो गए। तो अल्लाह का वायदा है, तुम ही सरबलंद रहो बशर्ते मोमिन हो, ईमान पे जो मोहब्बत, खास तौर से जो सुन्नत पे अमल करो। इसकी बहुत सी किताब आसान मिलने लगी, हर जगह छोटी छोटी बुकलेट कहलाते हैं, वो भी हैं। उसे याद करो और अमल के लिए याद करो। मुझे याद करना है, अमल करना है, इंशाअल्लाह से कामयाब हो जाओगे। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद اللهم اعف عن طيب واعف عنا
وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 اللہ مقاصد پورا فرما اللہ تعالیٰ سے چلنا شروع کرو بھائی جمعہ ہے مسجد چلا Gracias.